اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ او تکون لک جنۃ من نخیل، یا اے نبی آپ کے لیے ایک کھجوروں کا باغ ہو، وعنب یا انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر آپ ان کے سینٹر میں نہریں جاری کر کے ہمیں دکھا دیں، او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو گرائیں، کما زعمت علینا کسفا، جس طرح اس کے گرانے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، او تأتی باللہ، یا اپنے اللہ کو بھی لے آؤ، والملائکۃ قبیلا، اور تمام فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دو، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا ایک گھر ہو جو سونے سے بنا ہو، او ترقی فی السماء، یا زمین سے آپ اوپر چڑھیں آسمان پہ، ولن نؤمن لرقیک، آپ چڑھ بھی جائیں تو ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آسمان سے ایک کتاب ہمیں لا کر دو، ہم اس کو خود پڑھیں۔ قل، آپ کہیے سبحان ربی، میرا اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، هل كنت الا بشر الرسولا، میں تو اللہ کا ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں۔ آیت نمبر 91، 92، 93، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ نبی پاک کو جو بدبخت لوگ نہیں مانتے تھے، آپ سے مختلف قسم کے معجزات کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ ایک کیا کہا
کہ کمال تو یہ ہے کہ آپ کا ایک باغ ہو کھجوروں کا یا انگوروں کا۔ کھجور انگور عرب کے اندر بہت بڑی اہمیت کے حامل تھے، اور ان کے ہاں جو کھجوروں کا مالک ہوتا تھا یا انگوروں کا مالک ہوتا تھا وہ بزرگ بھی بہت بڑا ہوتا تھا، اور مالی اعتبار سے بھی پوری دنیا میں اس کا مقام اونچا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مانتے تو تب ہیں جب آپ کے پاس باغات ہوں کھجوروں کے یا باغات ہوں انگوروں کے، اور آپ ان کے نیچے نہریں ہمیں جاری کر کے دکھائیں تو آپ کو کیا مان لیں گے؟ نبی مان لیں گے۔ ایک ڈیمانڈ اور کی کہ تسقط السما، آسمان کے جو ٹکڑے ہیں وہ آپ نیچے پھینکیں، نیچے، کیونکہ ہر وقت اللہ کے رسول کہتے تھے کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، کہیں خدا آسمان نہ گرا دے۔ اب وہ کہتے تم ہر وقت ڈراتے ہو نا ہمیں کہ آسمان نہ گرا دے آسمان نہ گرا دے، تو اے نبی آپ ایسا کرو آسمان کے چند ٹکڑے نیچے گراؤ، چند ٹکڑے نیچے گراؤ، ہم تمہیں کیا مان لیں گے؟ رسول مان لیں گے۔ یا اور کیا کہتے ہیں؟ تأتیہ باللہ، چلو اپنے اللہ کو ہی لا کے سامنے کھڑا کر دو، والملائکہ، سارے فرشتوں کو بھی لا کے کھڑا کر دو، اللہ کو لا کے کھڑا کر دو۔ جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا جی ہم تو آپ کے اللہ کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ شکر ادا کریں، آپ شکر ادا کریں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ غیب پہ۔ خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں 100%، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے۔ خدا کی قدرت پہ ہمیں 100% الحمدللہ یقین ہے، ہم نے دیکھا تو یہ ساری کائنات اللہ کی ہے لیکن ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو ہم تو ایمان لاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ کیا کہتے تھے؟ اپنے رب کو سامنے لا کے کھڑا کر دو، فرشتوں کو سامنے لا کے کھڑا کر دو، ہم مانیں گے کہ تم کیا ہو؟ نبی ہو۔ ایک ڈیمانڈ اور تھی کہ آپ کا گھر سونے کا بنا ہو۔ کس کا؟ اب دیکھیں حضور پاک کا گھر کیا تھا جی؟ پتھر تھے، بیچ میں مٹی تھی، اور یہ جو بال ہوتے ہیں نا بال، تو کچھ جانوروں کے کوئی دائیں بائیں، ان بالوں کو لٹکا کے پردے کیے ہوئے تھے دیواروں کے اوپر۔ یہ رسول اللہ کا گھر تھا، اور لمبا کمرہ اتنا ہی تھا جتنا کہ سر یہاں رکھیں تو پاؤں بالکل آخری تک جاتے تھے، اس سے زیادہ بھی نہیں تھا، اور اوپر بھی اتنا تھا کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا سر بالکل چھت کے قریب چلا جاتا تھا، اور 11 کمرے تھے، 11 ازواج تھی۔ سردار صاحب آپ جا کے دیکھیں نا مدینہ میں تھوڑا سا ایریا ہے وہ، اس میں 11 بیویوں کی رہائشیں تھیں۔ حضرت فاطمہ کا گھر بھی وہیں پہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی دو مرلے جگہ ہوگی، 2 مرلے شاید، اس میں 10-12 گھر بنانا، 10-12 گھر بنانا۔ اب ان گھروں کو دیکھ کر وہ کیا کہتے تھے؟ نبی تو تب ہو سکتے جو تمہارا گھر سونے کا ہو۔ اس کا بنا ہو؟ سونے کا بنا۔ یا ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ ترقا فی السما، تو ہمارے سامنے ذرا اوپر چڑھ کے جا آسمان پہ۔ اچھا پھر کیا کہتے کہ تو چڑھ بھی جائے گا نا ہم تجھے نہیں مانیں گے، آسمان پہ بھی چڑھ جائے گا تو نہیں مانیں گے، جب تک اوپر سے کوئی ایسی کتاب لے کر آ کے جو تو لائے گا تو ہم پڑھیں گے، لائے گا تو۔ یہ ڈیمانڈ ہے۔ یہ جو آج کل پیروں اور فقیروں والا مجمع جاتا ہے نا پیچھے، یہ مرے ہوئے بابوں سے یہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں۔ کس سے؟ مزار والے، وہ مر چکے ہیں۔ اور ان کی عجیب کہاوت دیکھیں کہ زندہ جب یہ حضرات تھے تو زندگی میں انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی، مرنے کے بعد ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں قبروں پہ جا کے۔ بیوقوف ہیں، بیوقوف ہیں۔ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی تاریخ میں کبھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا جب یہ زندہ تھے انہوں نے ان سے مانگا ہے جو اب یہ مانگ رہے ہیں؟ جی جب یہ زندہ تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، علی حجویری ہیں، سلطان باہو ہیں، فلاں فلاں ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں۔ کیا ان کے کسی مرید نے زندگی میں ان سے کہا یوں کر دو بابا جی، یوں کر دو بابا جی، یوں کر دو بابا جی، یوں کر دو؟ اب سوال یہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ سارے اللہ والے لوگ تھے، اور یہ اس طرح کے سوال کرنا ہی نہیں دیتے تھے مریدوں کو۔ یہ تو مریدوں نے ہمیں پاگل بنایا ہوا کہ یہ بابا یہ کر دے گا، بابا وہ کر دے گا۔ بابا کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ بابا کیا کہتے تھے؟ بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جاہل طبقہ ہے نا کہ مرے ہوئے لوگوں سے حاجات پوری کروانے جا رہا ہے۔ تو میرے آقا ایک طرف ہیں اور ڈیمانڈیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ کا کھجوروں کا باغ ہو۔ آپ نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی نہیں،
آپ کا انگوروں کا باغ ہو، آپ نے کہا بھائی میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، آپ نہریں پھاڑ کے چلا دیں، آپ نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، یا آپ آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، آپ نے کہا بھائی یہ بھی میں نہیں کر سکتا، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، آپ نے کہا یہ نہیں چڑھ سکتا، جو چڑھا نہیں ہوں بلکہ مجھے اللہ نے چڑھایا تھا، اس وقت کس نے چڑھایا تھا مجھے، اب مجھے تم کہتے ہو نا چڑھ جاؤ، اب میں نہیں چڑھ سکتا۔ یعنی کھلم کھلا پیر صاحب، ہمارے پیر نبی پاک ہیں، ان کے یہ ڈیمانڈیں جو ہو رہی ہیں بھائی آپ آسمان پہ چڑھیں، جی آپ نے کہا میں، حضرت علی نے خیبر کا قلعہ جو تھا وہ فتح کیا، وہ دروازہ اٹھایا آپ نے، تو دوسرے دن صحابہ نے کہا یار بڑا طاقتور آدمی ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، ذرا آج پھر چیک کرو، آج تو حضرت علی نے اس کو ہلا ہی نہیں سکے، جس کو اٹھایا تھا نا دوسرے دن اس کو ہلا ہی نہیں سکے، کہا کل خدا کے حکم سے اٹھایا تھا، آج خدا کا حکم نہیں ہے۔ جی اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں معراج میں چڑھا ہوں تو مجھے اللہ نے چڑھا دیا ہے، اب تم کہتے ہو تو میں نہیں چڑھ سکتا، میں یعنی سوال جواب۔ اچھا پھر یہ کہتے کیا ہیں کہ جی آپ چڑھ بھی جائیں اس وقت بھی ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دیکھو پوری دنیا کے پیر، پوری دنیا کے فقیر، پوری دنیا کے مرید، یہاں رسول اللہ کا اور ان حضرات کا مکالمہ دیکھ لیں، آپ یہ کر دیں، 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 یا آسمان کو گرا دیں، آپ نے کہا میں نہیں گرا سکتا، میں یا اللہ کو سامنے لے آئیں میں نہیں لا سکتا، یہ فرشتوں کو سامنے لے آئیں میں نہیں لا سکتا، یا آپ کا گھر سونے کا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ آسمان پہ چڑھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، تو تمام چیزیں ایک زندہ پیغمبر سے بڑا کوئی ہے مخلوق میں، آپ سے بڑا کوئی سردار ہے؟ جتنی بات میرا رب اللہ کے نبی کی سنتا مانتا ہے، اتنا میرا اللہ کسی اور نبی پیغمبر کی بات نہیں مانتے، لیکن نبی پاک نے کوئی ایک ڈیمانڈ پوری کی ہے ان کی، حضور پاک نے کوئی ایک خواہش ان کی پوری کی ہے؟ آپ نے کیا کہا، حل کنت الا بشرن، میں ایک بشر ہوں، اور رسولن، میں کیا ہوں؟ بڑی دنیا آج کل یہ بحث کرتی ہے اور نبی کو بشر کہہ دیے، تم نے نبی کو بشر کہہ دیا، رسول کو بشر کہہ دیا، آپ نے کہا حل کنت الا بشرن رسولن، میں بشر بھی ہوں میں رسول بھی ہوں، اس کا مطلب بشر رسول ہے، کیوں؟ نبی پاک کھاتے تھے پیتے تھے، 3 سانس میں آپ نے پانی پیا، آپ نے جوتی پہنی، اس کے بعد جوتی کو آپ نے ٹانکے لگائے، آپ نے سرما پہنا، حضور پاک نے پلیٹ کو صاف کیا، برتن کو صاف کیا، آپ نے اپنے کپڑے خود سلائی بھی کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبزیاں کاٹ کے ازواج مطہرات کو دیتے تھے، رسول اللہ اناج لاتے تھے، حضور پاک اپنے کندھوں پہ سامان لاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے معاملات چیک کرتے تھے، یہ بشر کا کام ہے یا نہیں؟ جی یہ بشر کا کام ہے نا، لیکن وہ بشر وہ ہیں جن جیسا بشر اور کوئی نہیں ہے، اس لیے فرشتے نور ہوتے ہیں، باقی ساری انسانیت جو ہے نا وہ بشر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بشر ہوتی ہے۔ تو سارے پیروں کو آپ سن کر بتاؤ کہ ادھر نبی کو زندگی میں یہ دعوے کی جا رہے ہیں، نبی نے ان کا ایک دعویٰ بھی نہیں مانا، اللہ کے نبی نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو میرے اللہ کا کام ہے، ہاں میرے ہاتھ سے میرا اللہ کروا دے تو یہ میرے اللہ کا کمال ہے، اور مجھ پر اللہ کی رحمت ہے، اس لیے قرآن پڑھو، قرآن تمہیں عقیدہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ حل کنت الا بشر رسولا، میں کیا ہوں؟ بشر ہوں، میں کیا ہوں؟ رسول ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں اٹھتا بھی ہوں، میں تجارت بھی کرتا ہوں، میں بیویوں کے حق ادا کرتا ہوں، میں صحابہ کے حق ادا کرتا ہوں، میں تاجر بھی ہوں، میں زارع بھی ہوں، میں ہر تمام چیز کا اللہ رب العزت کا محتاج ہوں، کیا ہوں؟ محتاج ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ قبروں پہ مانگنا چھوڑو، چاہے میرے پیغمبر ہیں، آپ نے بھی رب سے دعا کی کہ یا اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا، میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا۔ تو یہ کوئی دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہے جی، یا کوئی اہل حدیث کے شیعہ کا مسئلہ ہے؟ یہ جو قبر پرستی ہے یہ تو ہر طرح شرک ہے، اگر میں جا کر یہ کرتا ہوں میں بھی مشرک ہوں، سردار صاحب آپ کرتے ہیں آپ بھی مشرک ہیں، سلطان صاحب آپ کرتے ہیں آپ بھی مشرک ہو جائیں گے،
اب میں اگر دیوبندی ہوں، آپ اگر دیوبندی نہیں ہیں، آپ اگر اہل حدیث ہیں، ہم چاروں پانچوں جو بھی ہیں ہم انسان ہیں. انسان ایک بھی جا کے کسی کی قبر پہ جھکے گا یہ شرک ہو جائے گا. آج لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث ہے. نہیں، یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ قرآن کا. تو نبی پاک نے ان کی ایک ڈیمانڈ بھی پوری کرنے سے انکار کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایک بشر ہوں، میں رسول ہوں، میں اپنے اللہ کے حکم کا پابند ہوں. لہٰذا اگر تم نبی پاک کے سامنے کھڑے ہو، حضور تمہیں کہہ رہے ہیں جب تک میرا اللہ نہیں کرتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو آج یہ 1400 سال بعد جو بزرگ اولیاء اللہ، کتب، ابدال، غوث جو بھی ہیں، یہ دنیا سے جب جاتے ہیں، یہ بھی آپ کا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اب میرا پھر وہی سوال ان سے رہ جاتا ہے، میرا ان سے ہمیشہ یہی سوال رہتا ہے کہ تم نے مرنے کے بعد ان کے اوپر بڑی چیزوں کی نسبت کر دی ہے، تم نے زندگی میں ان سے کیوں نہیں مانگا؟ تو یہ بڑے اللہ والے اولیاء تھے، یہ اولیاء بڑے اللہ والے تھے. یہ جو کام خدا کرتا ہے، اگر کوئی ان سے کہے نا بابا جی آپ کر دو، تو یہ اس کو تھپڑ ہی مار کے بھگاتے تھے. یہ ان سے پیار نہیں کرتے تھے، یہ ان کو کہا کرتے تھے ہم خدا نہیں ہیں، ہم تو خدا کے مقرب بندے ہیں، خدا کو سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہیں، اللہ کو رکوع کر کے اللہ کے قریب ہیں. تو یہ ان کا ایک ہی ان کا کان پکڑنے کا ہے وقت، بس کہ تم نے موت کے بعد ان کی قبروں پہ بہت کچھ بنا دیا ہے، اور تم نے مزار، اور تم آج مجاور بن گئے ہو. کیا بن گئے ہو؟ مجاور. مگر تم نے زندگی میں مجھے بتاؤ ان کی کتابوں میں کسی مرید نے کوئی الٹا پلٹا سوال کیا ہو؟ حضرت علی حجویری نے کہہ دیا کہ یہ میں کر دوں گا جی، حضرت سلطان بہو نے کہا ہو کہ یہ میں کر دوں گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا ہو کہ میں یہ کر دوں گا. نہیں، بہت اللہ والے لوگ تھے، بہت اللہ والے لوگ تھے، ہمارے سے کھربوں درجے بہتر ہیں. یہ تمام حضرات ہم سے کھربوں درجے بہتر ہیں، اور یہ توحید پہ قائم تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہیں؟ ہندوستان میں. جس ٹائم وہ تشریف لائے تھے نا، تو وہاں پہ سارے بت اور ہندوؤں کا رواج تھا، اور وہاں پہ گائے کا گوشت کھانا بالکل حرام سمجھا جاتا تھا. حضرت نے اپنے قرآن اور دین اور ایمان کی دعوت تبلیغ کے ذریعے ایسا ماحول بنایا کہ وہ سارا اجمیر شریف بن گیا ہے. کیا بن گیا؟ اجمیر شریف. اور آپ نے قرآن کی آواز کی ایسی دستک دی ہے کہ سارے بت شت وہاں سے غائب ہو گئے، اور وہاں وہ واحد جگہ ہے جہاں کھلم کھلا گائے کا گوشت ذبح کرنا، کھانا سب جائز ہے. سب کیا ہے؟ جائز ہے. تو ایک اللہ کا ولی آیا نا، اس نے وہاں کی ساری غلاظتیں کیا کی؟ ختم کی. جو دیوتاؤں کو اور اپنے فلاں کو مانتے تھے، وہ اللہ والا آدمی تھا، اللہ والا آدمی تھا. اب پیچھے سے اب جو طبقہ ہے وہ کھانے اور پینے کے چکر میں ان کو خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا بنا کے. تو نبی نے جب کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک بشر ہوں، اللہ کا محتاج ہوں، تو کوئی پیر کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. اپنے عقیدے ٹھیک کر لو. گھر میں عقیدے ٹھیک کرو گے نا، خوشحالی آ جائے گی. اگر عقیدے خراب کرو گے تو اللہ ذلیل کرتا جائے گا، ذلیل کرتا جائے گا، ذلیل کرتا جائے گا. اور گھر میں ایک ذلت کی بڑی وجہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ اور خدا کی صفات و ذات پہ ایمان لانے کی توفیق عطا